بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی قوم کو بہت بہت مبارکباد. اور بہت عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ بریدر آف فریش ایئر ہمیں ملا ہے. تمام پاکستان کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا فائنل میں T20 کے فائنل میں پہنچنے کے اوپر ڈھیر ساری مبارکباد ہم دیتے ہیں. آل دا ویری بیسٹ ٹیم گرینز. آج تو ویسے گرین ڈے ہے بیکاز ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے T20 ورلڈ کپ میں یہاں تک آ جائے گی, یعنی فائنلز تک پہنچ جائے گی. اس کے بہت سی سملیرٹیز بھی ہیں 92 کے ورلڈ کپ سے. جو لوگ کرکٹ فریکس ہیں وہ اس T20 ورلڈ کپ کا مقابلہ پاکستان کی پرفارمنس اور پاکستان کی ٹیبل پر پوزیشن کے حوالے سے 92 کے ورلڈ کپ کے ساتھ جوڑتے ہیں. سملیرٹیز کیا کیا ہے؟ تب بھی جب 92 کے اندر پاکستان نے اپنا ورلڈ کپ لفٹ کیا تھا, اس ٹائم پر بھی انیشیلی پاکستان کرکٹ ٹیم کا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. لگ رہا تھا بھائی یہ تو ایسے ہی گھر چلے جانے والے ہیں. پھر بارشیں ہو گئی, بارشوں کے بعد ڈھیر ساری دعائیں پاکستان قوم کی کام آئیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے 92 کے اندر ورلڈ کپ لفٹ کر لیا. اس دفعہ بھی T20 ورلڈ کپ میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ جب پاکستان T20 ورلڈ کپ میں اپنے کرکٹ میچز کا اس نے آغاز کیا تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بہت ہی خستہ حالت تھی. مطلب جیت نہیں پا رہے تھے, عجیب و غریب طریقے سے جو ہے پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ہار رہی تھی. پھر کچھ میچز میں بارشیں بھی ہوئی, مطلب آپ یہ سوچیں کہ زمبابوے کی ٹیم سے بھی ہم لوگ ہار گئے. پھر کچھ میچز میں بارشیں ہو گئیں, بہت سے میچز کے اندر پاکستانیوں کی دعائیں کام آئیں, اور آج دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان نے نہ صرف سیمی فائنل جیتا بلکہ فائنل میں اپنی جگہ بنا لی. پہلی ٹیم ہے T20 ورلڈ کپ میں جو کہ فائنل کے لیے کوالیفائی کی ہے. دوسرا جو سیمی فائنل ہے وہ کل ہونے والا ہے, یعنی جمعرات کو ہونے والا ہے. اچھا, کل کا دن بہت بھاری بھی ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے, میں آتی ہوں اس طرف بھی. لیکن کل جو ہے جو سیمی فائنل ہونے والا ہے وہ انگلینڈ اور انڈیا کے بیچ میں ہونے والا ہے. 92 کے ورلڈ کپ میں پاکستان بامقابلہ انگلینڈ تھا اور ہم نے گوروں کو ہرا دیا تھا. اب کل پتہ چلے گا سیمی فائنل جو انگلینڈ اور انڈیا کے بیچ میں ہونا ہے کہ اس میں جو ٹیم جیتے گی وہ آگے جا کے مقابلہ کرے گی فائنل کے اندر پاکستان کے ساتھ. پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. لیکن ٹھیک ہے, انگلینڈ بھی ہے تو ناٹ وری, بوائز سیمز ان فارم آفٹر ٹوڈیز ون. تو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے اگلے 3-4 دن تازہ ہوا کا جھونکا ہوں گے اور خوشخبریاں لائیں گے. 92 کے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کے اندر حکومت اس ٹائم پر نون لیگ کی تھی, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, وہ اس ٹائم پر 92 کے ورلڈ کپ کے اندر اوبویسلی کپتانی کر رہے تھے. ابھی بھی کوئی حالات بدلے نہیں ہیں, ابھی بھی حکومت نون لیگ کی ہے. اور اگر میں بات کروں عمران خان صاحب کی تو ان کی بھی کپتانی جاری و ساری ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا توتی بول رہا ہے. اینی ویز, کرکٹ کے فیلڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ تو دیکھتے ہیں, لیکن سیاست کی فیلڈ میں کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے مجھے آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جواب دیں گے. سب سے پہلے علی پرویز ملک صاحب ہیں, PMLN سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم, خوش آمدید. مجھے جوائن کر رہے ہیں جی راجہ یاسر ہمایوں صاحب, صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے, پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید. عامر ضیاء صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, مجھے جوائن کر رہے ہیں کراچی سے. السلام علیکم, خوش آمدید, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. علی پرویز ملک صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. لیٹس کیپ اٹ آن اے لائٹر نوٹ کیونکہ اس کے بعد بہت ہیوی ڈوز شو ہونے والا ہے. آج کی جو وکٹری ہے پاکستان کی, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سیاسی ماحول تھوڑا سا ڈیفیوز ہوا ہوگا؟ مطلب آپ نے خوشی منائی, آپ نے چھٹی منائی, آپ نے میچ دیکھا, اور یہ جو جیت ہے یہ آنے والے دنوں کے لیے پاکستان کے لیے کیا لانے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں, آج کا جو آپ کا ابتدائی ہے یقیناً بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا دن ہے, اور انشاءاللہ اب پاکستان نے اپنا مقام وہ فائنل کے اندر تو اچیو کر لیا, اور انشاءاللہ وی ہوپ کہ جی کہ یہاں سے بھی کوئی اچھی خبر باہر آئے گی. پر میں جب آپ یہ اپنا ابتدائیہ بتا رہی تھی نا, میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ 20 سال کے بعد اگر 92 کے اور اس ورلڈ کپ کے درمیان اتنی سملیرٹیز ہیں تو 20 سال کے بعد اس ملک کے اندر کیا بھونچال آنے والا ہے, میں اس کے اوپر ذرا سوچ رہا تھا. تو اللہ رحم کرے اور ہمیں خیر خیریت سے اس میچ والے مرحلے سے بھی نکال لے, اور یہ جو مہینہ ہے جو عمران خان صاحب نے شاید ڈو اور ڈائی کے لیے ایک مقام اپنے لیے بنا لیا ہوا ہے, تو اللہ خیر خیریت سے اس سے نکالے اور اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو, اور ہم اس دستور کے اندر جس کے تحت اس ملک کا نظام آگے چلتا ہے اس کی عزت اور احترام کرنا سیکھیں. اور اس کے اندر جو لوگ یہاں کے جس کو بھی مینڈیٹ دیتے ہیں یا جس قسم کی بھی جو ہمارا نظام ہے اس کے اندر جو بھی حکومت بنانے کا اور جو باقی کا نظام چلانے کا طریقہ کار ہے اس میں جو بھی آگے آتا ہے, لوگ ہمیں منتخب کرتے ہیں, اگلی دفعہ نہیں کرتے, راجہ یاسر صاحب کو کر دیتے ہیں یا کسی تیسری جماعت کو کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک آج جو ہمیں سب کو یہ جو آپس میں ایک نیا پیکٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وی ول رسپیکٹ
دی ڈیو پروسیس آف لا اور آئین کے بالادستی کے لیے سب کوشش کریں گے, اور اس میں انشاءاللہ یہ جو آپ نے آج کی جیت کی طرف اشارہ کیا, دس ول بی دی فرسٹ انڈیکیشن فار بیٹر ٹائمز ٹو ہیڈ. یہی میں آپ سے اللہ کرے انشاءاللہ بالکل ایسا ہو. عامر ضیاء صاحب السلام علیکم. اپارٹ فرام پالیٹکس, عامر صاحب میں اگلے سوال میں آپ سے سیاست ڈسکس کروں گی. اپارٹ فرام پالیٹکس, پاکستان کی جیت کو پاکستان کی قوم کے لیے آپ کتنا امپورٹنٹ مانتے ہیں؟ کیونکہ جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں, بینگ این اینکر, بینگ اے جرنلسٹ, یو آر آلسو این اینکر اینڈ اے جرنلسٹ, مطلب پچھلے کچھ دنوں میں ہماری صرف اور صرف صبح دوپہر شام صرف یہی ہوتا تھا, لانگ مارچ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پھر آبویسلی آرمی چیف کی تعیناتی. مطلب ہم لوگ اتنے ڈرائی اور خشک سبجیکٹ میں پھنس گئے تھے. ایک آج جیت کیا ملی, مطلب مجھے تو لگ رہا ہے موڈ ہی بدل گیا. کیا آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ نہیں, بالکل ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں وہ بڑا قوم کا جو موریل, اس کی جو ہمتیں ہیں بڑی دوبارہ جوان کر دیتی ہیں. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ بڑی پے در پے دل چکن خبریں مل رہی تھیں. معیشت کا محاذ دیکھیں کہ آپ کا مطلب ہے کہ انفلیشن جو ہے آل ٹائم ہائی پہ گیا ہوا ہے, 40-50 برس کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں دل چکن خبروں میں بھی میں کل اسٹیٹ بینک کی وہ دیکھ رہا تھا جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جی کتنی بری معیشت کی حالت ہے کہ پہلے فورن ٹریولرز $10,000 لے کے جایا کرتے تھے, $5,000 لے کے جائیں گے تو پیدل پہ. پھر اس کے بعد سیاسی ابتری ہے, ایک غیر یقینی صورتحال ہے. اس پہ ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف صاحب کا سانحہ ہوا, اس پہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ ناکام حملہ ہوا. تو کہ کھیل کا محاذ ایک الگ محاذ ہوتا ہے اور سیاست کا محاذ ایک اور محاذ ہے اور ایک اور گراؤنڈ ہے وہ. تو ظاہر اس میں کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی وہ کرنا چاہیے, موازنہ کرنا چاہیے. کھیل کی کامیابیاں خدا کرے پاکستان کامیاب ہو, چاہے بھارت مد مقابل ہو, چاہے انگلستان مد مقابل ہو, جو بھی ہو پاکستان جیتے. اور اس ٹیم میں وہ پوٹینشیل ہے کہ جیت سکتا ہے. لیکن اصل فکر ہمیں ہونی چاہیے اپنے اندرونی محاذ کی کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, بینی صاحبہ ظاہر آگے چل کے آپ بات کریں گی تو اس کے اوپر ہم بطور پاکستانی, وہ چاہے آپ کا تعلق حکومت سے ہو, حزب اختلاف سے ہو, یا ہم اور آپ جیسے صحافی ہوں, تو وہ ہمارے لیے بڑی میرے خیال میں تشویش انگیز صورتحال ہے. اور خدا کرے اس میں بھی لوگ اللہ میاں عقل سلیم دے ہمارے تمام پولیٹیکل کھلاڑیوں کو, اور مطلب ہے وہ صحیح فیصلے کر سکے ملک کے لیے. جناب بالکل, میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس عامر ضیاء صاحب. راجہ یاسر ہمایوں صاحب کو شامل کر لیتے ہیں, اور میرے خیال سے پی ٹی آئی کا ذکر آئے گا اور پھر سیاست کی بات نہ ہو. میں قسم سے میں یہ پہلا کامنٹ آپ سے کرکٹ پہ لینا چاہتی ہوں راجہ صاحب. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس ٹینشن میں ہیں؟ آپ نے آج کا میچ انجوائے کیا کہ آپ نے بھی ٹینشن لی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے آج کی جیت کا پورا کریڈٹ اپنی ٹویٹ کے ذریعے بابر اعوان صاحب کو دے دیا. یہ مارچ کی ٹینشن ہے یا ہم تعیناتی کی ٹینشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی بالکل, میرا خیال ہے کہ جس طرح سب لوگوں نے انجوائے کیا تمام پاکستان میں, اس طرح سب نے انجوائے کرنا ہے. کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کوئی الگ سیارے سے تو نہیں آئی ہوئی. ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں اور آبویسلی کرکٹ میچ سبھی دیکھ رہے تھے, فالو کر رہے تھے, اور سب کو خوشی ہوتی ہے جب ملک جیتتا ہے. تو اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے. تو ٹویٹ میں شاید کوئی غلطی ہوگی, اور ٹویٹر میں کیونکہ ایڈٹ نہیں کر سکتے آپ, اگر غلطی ہو جائے نہیں, پھر ان کو ڈیلیٹ کرنی پڑی ٹویٹ. وہ یہ غلطی تو نہیں تھی, بلنڈر تھا راجہ صاحب. کہاں بابر اعوان اور کہاں بابر اعظم. آئی مین ٹھیک ہے, مطلب ایسے کھیل تو دونوں ہی رہے ہیں, ایک سیاست کے میدان میں کھیل رہے ہیں, کرکٹ کے میدان میں, لیکن وہ قائم علی شاہ نہیں تھے. مطلب دا لیجنڈ آف کرکٹ کی بات ہو رہی ہے. مطلب عمران خان صاحب از آلسو لیجنڈ, ایٹ لیسٹ کرکٹ کے لحاظ سے تو لیجنڈ ہیں. ظاہر ہے جی, آپ نے خان صاحب کی تو کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرنی ہوتی. انسان ہے, مس ٹائپو ہو جاتا ہے, غلط کچھ اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے, نام مس پیل ہو جاتا ہے, کوئی اور نام نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, واٹس اے بگ ڈیل اباؤٹ اٹ. نہیں, میں بھی ویسے لائٹر نوٹ پہ بات کر رہی ہوں, لیکن چلے مجھے لگتا ہے کہ کافی باتیں لائٹر نوٹ پہ ہو گئی. لیٹس ٹاک بزنس ناؤ. دا ریئل بزنس از کہ عمران خان صاحب جو ہیں, جو نیوٹرل اینکرز ہیں نا, ان کے بار بار ہتھے چڑھ رہے ہیں, اور جو نیوٹرل اینکرز ہیں وہ عمران خان صاحب کو کلین بولڈ کر رہے ہیں. میں ابھی سی این این کے معاملے پر نہیں جا رہی, اوور ڈن اینڈ ڈسٹڈ. اب یہ ٹرکش اینکر ہیں, سیدھا سادہ سوال پوچھا عام انگریزی زبان میں. ماشاءاللہ عمران خان صاحب کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے. اس کا جواب خان صاحب کیوں ایسا دے رہے ہیں؟ سنیے جی, سنائیے. راج صاحب ہنسی بہت زور کی آ رہی ہے مجھے, لیکن سیدھا سے ایک سوال ہے. اینکر نے سیدھا پوچھا, عام زبان میں پوچھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر رکھنا چاہتے ہیں یا اپنی طرف رکھنا چاہتے ہیں. اس کے جواب میں عمران خان نے یہ جواب دیا. تو پھر میں آپ کے سامنے سوال رکھتی ہوں سر, کہ آپ کرکٹ کے اندر نیوٹرل امپائرز والی بات کو اپنا کریڈٹ مانتے ہیں, اور سیاست کے اندر نیوٹرالٹی کو, پولیٹیکل نیوٹرالٹی کو آپ جانور سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیے, بات کو آپ ظاہر ہے جس طرح مرضی لے لیں,
جو خان صاحب بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ووٹر اور آپ نے رائٹ اینڈ رانگ کوئی نہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ صحیح ہیں یا غلط ہے. نیوٹرل امپائر کا مطلب ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کو غیر جانبدار ہونا ضروری ہے. یہاں پہ آپ کی فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی آپ کے الیکشن کمیشن ہے یا جس نے ووٹ گننے ہیں وہ نیوٹرل اور فیئر ہونے چاہیے. باقی لوگوں نے تو اپنا مائنڈ بنانا ہے نا کہ انہوں نے کس سائڈ پہ ہونا ہے, صحیح یا غلط پہ. دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہی ہوتا ہے کہ جب تک ایز لانگ ایز ملکی سالمیت کو کوئی خطرہ نہ ہو تو ان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے بالکل. لیکن جس جگہ پہ کوئی ایسے لوگ انوالو ہو رہے ہو, کوئی بھی جس سے آپ کی ملک کی جو سوورینٹی ہے وہ چیلنج ہو رہی ہو, تو پھر ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول بنتا ہے. وہ پلے کرتی بھی آئی ہے ہمیشہ اور کرتی رہے گی بھی آئندہ. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں یہ اب یہ باتیں آپ ساری مکس اپ کر دیں تو پھر تو آپ بھی کنفیوز ہی رہیں گی اور لوگوں کو بھی کنفیوز کرتی رہیں گی. میرا خیال ہے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ نیوٹرلٹی ہے کہ آپ کا جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو, اس پہ جس کے زیادہ ووٹ ہیں وہ جیت جائے. یہ بات ہوتی ہے. آپ نیوٹرل کی بات کرتے ہیں تو اس میں نیوٹرلٹی ہونی چاہیے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ جی میں تو نہ نون لیگ کو ووٹ دیتی ہوں نہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, میں تو نیوٹرل ہوں, ٹھیک ہے, ایز اے صافی آبویسلی آپ کو امپارشل ہونا چاہیے, لیکن میں ایز اے ووٹر بات کروں تو آپ ایک سائڈ آپ کو لینی پڑے گی. اسی طرح جو آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا الیکشن کسی کو جتوانے یا ہروانے میں بالکل رول نہیں ہونا چاہیے. اس میں ان کو بالکل فری فیئر اور امپارشل الیکشن کو یقینی بنانا چاہیے. جو بھی جیتے, نون لیگ کو لوگ زیادہ ووٹ دیں تو وہ جیت جائے, پیپلز پارٹی کو دیں تو وہ جیت جائے, اس پہ رول پلے نہ کرے. لیکن صرف اس صورت میں ضرور اس کا رول بنتا ہے جہاں پہ آپ کی ملک کی سوورینٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا سٹانس بتایا, بہت اچھی بات ہے, لیکن عمران خان صاحب نے یہ سٹانس بتایا نہیں تھا اینکر کو. اینکر ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, یہ سٹانس آپ نے بتایا. میں تو یہی کہہ رہی ہوں, میں کل سے یہی کہہ رہی ہوں کہ جو سی این این کی اینکر ہے, کل میرے شو میں عالیہ حمزہ تھی, وہ عالیہ حمزہ کا انٹرویو کر لیتی خان صاحب کی جگہ, اور جو ٹرکش اینکر ہے وہ خان صاحب کی جگہ آپ کا انٹرویو کر لیتے. قسم سے آپ لوگوں نے بہت اچھا اپنی پارٹی کو اور اپنے موقف کو ڈیفینڈ کیا ہے. خان صاحب کے ساتھ جواب نہیں بن رہا تھا اس اینکر کا. عامر ضیاء صاحب, شیخ رشید صاحب نے تبصرہ کیا ہے, یہ شیخ رشید صاحب نے خبر دی ہے, یہ آپ مجھے بتائیے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو راول پنڈی کے اندر جو اجلاس ہو رہے ہیں اور جو شہباز شریف صاحب جو لنڈن بھاگے ہیں, مطلب ان کا بھاگنے کا مطلب ہے کہ وہ جو میٹنگ کے لیے گئے ہیں, یہ اہم فیصلوں کا فائنل راؤنڈ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے جو ڈیلے ہو رہا ہے, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ڈیلے ہو رہا ہے, اور جس ٹائم پر اس نے راول پنڈی پہنچنا ہے, یہ پلان کا حصہ ہے. ہاؤ مچ ڈو یو ایگری؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیے, شیخ رشید صاحب نے ظاہر ہے کہ کچھ ان کے پاس انفارمیشن ہے, جس طرح کی انفارمیشن بینش آپ کے پاس ہے, کچھ ہمارے پاس ہے. اس میں سب کو بات پتہ ہے کہ جی بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے انگیج ہے. جو میری آخری اطلاعات تھی اس میں جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا, پہلے 8-9 میٹنگز ہوئی تھیں یا 10 کے قریب میٹنگز ہوئی ہیں متواتر, تو اس میں حزب منشا پی ٹی آئی کو نتیجہ نہیں ملا, اور اس کی وجہ سے ایک جو وہ اسٹیل میٹ ہے یا بند گلی میں آ کے کھڑے ہوئے, وہ کھڑے ہیں بدستور. لیکن کہتے ہیں نا کہ سیاست میں اگر پہلا راؤنڈ اگر آپ کا ناکام ہو جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ بھی ناکام ہوگا, کیونکہ حالات کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کا سب کو ادراک ہے, سب کو پتا ہے کہ حالات بڑے حساس اس وقت حالات ہیں, بڑے کشیدہ حالات ہیں. دو راؤنڈز ہوئے ہیں کہ کوئی تیسرا چوتھا راؤنڈ ہے؟ ہم تو بڑی ملاقاتیں سن رہے تھے, کبھی عارف الوی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہ تو سلمان جی میں نے عرض یہ کیا, جو میری اطلاعات تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو ظاہر وہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد پھر اس کے فالو اپ میں جو ہیں اس سے پہلے بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں. ان کی تعداد غالباً کچھ لوگ 8 کہتے ہیں, کچھ 9 کہتے ہیں, کچھ 10 کہتے ہیں. اس کو میں پہلا راؤنڈ کہتا ہوں. اور اس کے بعد جناب پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ جی وہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ بھی ہو رہا تھا, سب کچھ ہوا. اب اس کے بعد جو ہے پھر سچویشن تبدیل ہوئی ہے, عمران خان پہ ایک ناکام قاتلانہ حملہ ہوا ہے, حالات بہت خطرناک موڑ پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا ڈیڈ لاک آ جائے گا کہ لوگ بات نہ کریں ایک دوسرے سے. تو یقیناً عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے یقیناً رابطے میں ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. اسی طرح حکومت جو ہے, جب شہباز شریف صاحب حزب اختلاف میں تھے وہ بھی رابطے میں ہوا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور وہ جا کے جیسا آپ نے فرمایا کہ انگلستان گئے ہیں مزید مشوروں کے لیے. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے بینش کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا یعنی کہ فوج کا کردار 1947 سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تقسیم ہوئی تھی نا, تو ہمارے پاس فائنینشیل اور جو دیگر ریسورسز تھے وہ کہیں کم آئے تھے, اور فوج اس کے مقابلے میں بڑی ایک مطلب ہے مؤثر قوت تھی.
اور فوج کے پاس مطلب ہے سب سے بینگ آرگنائز ڈسپلن انسٹیٹیوشن جو تھا اس کے پاس ایک مطلب ہے اختیار بھی تھے اور اس کے پاس ایک مطلب ہے چیزوں کو کرنے کی طاقت بھی تھی. تو وہ ہمارے یہاں وہ ٹرینڈ چلا ہے اور وہ ٹرینڈ ایک دم ختم نہیں ہو سکتا. فوج اپنے آپ کو غیر جانبدار کہے, وہ اپنے آپ کو غیر سیاسی کہے جیسا کہہ رہے ہیں, تو اس میں دیکھیں جب سے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا تب سے پاکستان کی سیاست میں زیادہ انتشار آ گیا. یعنی کہ جو ایک ہمارا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے لبرل کا جو چاہتا ہے کہ فوج کا کردار محدود ہو, اس نے تو یقیناً تالیاں بجائی ہیں, لیکن ایک جو عوام کی بڑی رائے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو اپنا ایک جو روایتی کردار ہے وہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اور روایتی کردار یہ ہے کہ اگر کبھی اس طرح کا پولیٹیکل سٹیل میٹ ہو تو اس کو توڑوائے, مسئلوں کو حل کروائے, پاکستان میں اسٹیبلٹی کو انشور کرے, پاکستان میں کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی کو انشور کرے. بہت ساری فوج کے یہ کردار رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدان ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر یا باہر جو اپنے مسئلے حل نہیں کر پاتے, ہر بار سینگ پھنس جاتے ہیں. آپ یاد کریں عبدالوحید کاکڑ کا ایک فارمولا ہوا کرتا تھا, انہوں نے اپنی سٹک لہرائی تھی, یہی صورتحال تھی صدر غلام اسحاق خان اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان, تو فوج نے اس کو بریک تھرو کیا تھا. تو ایسے کئی مقامات آئے ہیں کہ جہاں پر فوج نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اور میں پھر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کی نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ جی فوج کوئی بیچ کی راہ نکالے, توازن لے کر آئے, میانہ روی ہماری سیاست میں لے کر آئے, کیونکہ اگر یہی صورتحال جس پر ہم جس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں تو وہ بڑی خطرناک ہے. اس میں تشدد ہو سکتا ہے, اس میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے, اور اس کا صرف مورد الزام آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی ہے, اس کے مورد الزام حکومت بھی ہے, اس کا جو ایک رویہ ہے وہ بھی ہے, اور جو ایک ضد اور ہٹ دھرمی ہے کہ بھائی اب مطلب ایک میں سمجھتا ہوں کہ سلوشن نکلنا چاہیے. اور بہت سارے پاکستانیوں کی یہ رائے ہے کہ ماشاءاللہ 7-8 مہینے حکومت, میں کہہ رہا ہوں کہ ہٹ درمی جو ہے حکومت کی بھی ہے, حکومت کی بھی ہٹ درمی یہ ہے کہ آپ کو بجائے اس کے سخت رویہ اپنائیں, آپ انگیج کریں, آپ جو ان کے انٹیریئر منسٹر کے اس لہجے میں بات کریں گے کہ میں مت جیل میں ڈال دوں گا, میں مرچی وارڈ میں ڈال دوں گا, تو پھر وہ اس سے حالات سدھرتے نہیں ہیں. بات نرمی سے کرنی چاہیے. سیاست میں جو ہوتا ہے کہ تو یہ بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں 7 ماہ ماشاءاللہ حکومت ہو گئی اس کو, اور انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بھی مینج ہو گئے ہیں, نیب لاء میں بھی ترامیم ہو گئی ہیں. تو اگر یہ کسی نے لکھ کے نہیں دیا کہ الیکشن جو ہے اگست ستمبر تک اگر یہ صورتحال رہے گی تو ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر 2-4 مہینے پہلے ہو جائے, میں کہتا ہوں بیچ کی رہا, عمران خان بھی ہضم کر لیں گے کہ جی ٹھیک ہے آرمی چیف آپ نے اناؤنس کر دیا, سال بھر آپ نے حکومت بھی کر لی, تو چلے 6 مہینے ہم کم کر دیتے ہیں اور ہم الیکشن کی طرف جاتے. تو آئی تھنک دس از اے مور ریزنیبل وے کہ اس کرائسس سے نکلیں. جی بینش. ایبسولوٹلی. لیکن ایک اور چیز بھی, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جان بوجھ کر ایکسٹینشن کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. میں ایک بریک لوں گی, اینڈ آئی ایم شیور کہ علی آپ نے سارے پوائنٹرز لے لیے ہیں نا جو عامر ضیاء صاحب فرما رہے تھے. ہاں یہ جو یہ آپ کے انٹیریئر منسٹر کا معاملہ ہے, اس کے اوپر تو آپ ہی رسپونڈ کریں گے نا. ویل ٹیک اے بریک اینڈ ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جی آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور آج کے سیدھی بات زون میں میرے ساتھ موجود ہے علی پرویز ملک پی ایم ایل این سے, راجہ یاسر ہمایوں پاکستان تحریک انصاف سے, عامر ضیاء صاحب اینکر جرنلسٹ. تینوں مہمانوں کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. علی پرویز ملک صاحب, بہت لمبی چوڑی باتیں اور بہت ویلڈ باتیں عامر ضیاء صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, جس طریقے سے انہوں نے مائکروسکوپک انالیسس کیا ہے خاص طور پہ حکومت کا. بے شک ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب ضد پر ہوں گے, ٹف ہوں گے, لیکن جو بیانات رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے ہیں اس سے درجہ حرارت بڑھے گا کہ کم ہوگا؟ دیکھیں میں نے تو آپ سے پہلے ہی سیگمنٹ کے اندر بات کی تھی کہ ہمیں ونس اینڈ فار آل نا, ہم نے نظام کون سا اس ملک میں چلانا ہے وہ طے کرنا پڑے گا, اور اگر ہم نے اس آئین کے مطابق چلنا ہے تو سب جب اس کا احترام کریں گے مسائل خود بخود ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اب دیکھیں میں 2-3 باتیں عامر ضیاء صاحب کی بھی اور میرے بھائی راجہ یاسر صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں کسی کو کوئی امبیرس نہیں کرنا چاہتا, پر وہ ٹی آر ٹی کا جو آپ نے انٹرویو کو جس کو آپ نے ریفر کیا ذرا وہ دوبارہ تو چلائیں. اس کے اندر کیا ووٹر کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کو نیوٹرل رہنا ہے, یا عمران خان صاحب سے فوج کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ جی آپ ان کا کیا کردار چاہتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب کا تو آپ شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے وہاں پہ یہ نہیں کہہ دیا کہ جی اگر نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں, ورنہ ہمارا جو دنیا کے اندر مذاق اڑنا تھا کہ جی آئین کے اندر اے پولیٹیکل جو آپ کے ادارے ہیں ان کو آپ سیاست میں اپنی مدد کے لیے گھسیٹ کے لے کے آنا چاہتے ہیں. اور بنیادی وجہ جو ہے نا بینش اس کے اندر میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کانسیپٹ ہے نا آف ریاست اور حکومت, میرے خیال سے وہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہے.
ریاست جو ہوتی ہے ایک پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو آپ کے ملک کے مفادات کا دفاع کرتی ہے ریگارڈلیس آف ہو از ان پاور, کیونکہ گورنمنٹس تو آتی جاتی رہتی ہیں, سیاستدان بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو عمران خان صاحب شاید یہ غلط فہمی ان کو یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ جب تک وہ حکومت کے اندر ہے تو ریاست محفوظ ہے, اور اگر وہ حکومت کے اندر نہیں ہے تو ریاست شاید کمزور ہوگی, اور اس لیے وہ ہر قسم کی آپ کو چیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہ آئین کی پاسداری ان کو ہے, نہ وہ اس نظام کی ان کو کوئی ریگارڈ ہے. تو یہ ساری چیزوں کو نا میرے خیال سے یہ وہ لینڈسکیپ ہے جس کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے. اب اس کے بعد اور یہ میں ایک اور چیز بھی بلکہ ایڈ کر دوں کہ اگر اور کچھ وہ نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم پرویز الہی صاحب نے جو پش بیک کیا ایف آئی آر کو رجسٹر کرانے کے اندر, یہی اس سے سیکھ لیں کہ جی ان کو شاید معلوم ہے کہ ریاست کے مفادات کا کس طرح سے دفاع کرنا ہے, اور انہوں نے اپنے ہی اتحادی کی ایف آئی آر جو 4 دن وہ در پھرتے رہے اور پتہ نہیں پھر عدالت میں جا کے انہوں نے ایف آئی آر رجسٹر کروانی پڑی. تو شاید پرویز الہی صاحب کا تو کانسیپٹ کلیئر ہے, عمران خان صاحب کا اب کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا, اب جو بات کی کہ جی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا جو رویہ ہے اس سے تلخی بڑھ رہی ہے, تو میں آپ سے 2 چیزیں اس پہ کہنا چاہتا ہوں. بینش دیکھیں, ایک تو انسان کا جو بھی رویہ ہوتا ہے, انسان کی جو بھی آؤٹ لک ہوتی ہے وہ اس کے اپنے لائف ایکسپیرینسز کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. اگر آپ کسی بندے کے اوپر ناجائز ہیروئن ڈال دیں, اس کو ڈیتھ رو کے اندر رکھ دیں, اور اس کے بعد آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ نیلسن منڈیلا بن کے باہر آ جائے. سو رانا ثناءاللہ صاحب پرسنل بدلہ نکال رہے ہیں. اچھا اچھا نہیں, میں نے بالکل یہ نہیں کہا. نہیں, میں نے آپ سے کہا, میں 2 باتیں آپ کو کی تھی, آپ نے ایک چیز تو سوچ لی نا, اس کے بعد اچک لی. میں نے کہا آپ کے جو اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آپ کا, اس کے اوپر آپ کا دنیا کو دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ نے کسی دوسری جماعت کو ایک موقع دیا ہو, دوسرا موقع دیا ہو, اور اس کو اپنے الفاظ کی اپنے وعدوں کی پاسداری نہ ہو, تو رانا ثناءاللہ صاحب کی جو آج پوزیشن ہے اس کے اندر ان کو ریاست کے جو دفاع کرنا ہے, انہوں نے اسلام آباد کی جو وفاق کے اندر ریاست کی علامات, وہاں پہ جو فرق بلڈنگز ہیں, فرق انسٹالیشنز ہیں, ڈپلومیٹک انکلیو ہے سارا, اس کا تحفظ کرنے کے لیے اگر ان کو سخت بات کرنی پڑتی ہے اور ایک ان کو بالکل فل سٹاپ ڈرا کرنا پڑتا ہے, تو یہ ان کی شاید نوکری کا بھی تقاضا ہے, کیونکہ عمران خان ساری چیزیں ہینڈل نہیں نہ ہوتی. کل وہ گرگرا رہے تھے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کر رہے تھے, ججز کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پلیز آپ اس کا نوٹس دیں, جو امن امان کی صورتحال ہے, یعنی انجوائے کر رہے ہیں وہ پورا عوام کا پروٹوکول ایز اے وزیر, اور استعمال کر رہے ہیں اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو, اور اس کے بعد وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں عدالتوں سے کہ وہ آ کے کچھ کام کرے. پھر ایز این انٹیریئر منسٹر ہی شوڈ ٹیک دی کمانڈ نا. دیکھیں بالکل آپ ایک یہ سمجھ لیں کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز یا پی ڈی ایم کے پاس نہیں ہیں. وہاں پہ جو آپ نے لاہور کے اندر جو صورتحال دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے گورنر ہاؤس کے اوپر دھاوا بولنے کی کوشش کی, وہاں پہ آگ لگانے کی کوشش کی, تو اس کے بعد آپ کا پہلا جو نہیں آئین یہی کہتا ہے کہ جی آپ اس کی جو آپ کی ریاست کی علامات ہیں ان کا دفاع کریں. وہاں پہ پولیس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کیا, انہوں نے پولیس کو ریپریمانڈ کیا, آج رینجر ڈپلوائے کر دی. تو آپ اگر موٹر وے کو یہ بلاک کرتے ہیں, انسٹالیشنز بلاک کرتے ہیں, پنجاب پولیس اس کے اوپر کاروائی نہیں کرتی, تو ہمارے پاس اور کیا آپشنز رہ جاتی ہیں؟ کیا آئین کے اندر وہ طریقہ کار نہیں لکھا ہوا؟ تو اگر آپ اس طرف جائیں گے تو تلخی اور بڑھے گی. اس لیے عامر ضیاء صاحب کی یہ بات بالکل مناسب ہے کہ سب کو ایک ایک قدم پیچھے لینا پڑے گا, آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا, اور یہاں پہ کوئی کسی کی بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم نے اسی طرح چلتے رہے تو یہ بات عامر ضیاء صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں سے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہی ہوگا اور اس میں سب کو نقصان پہنچے گا. میں تو یہ جانتا ہوں. اچھا, بس مجھے اتنے سی ایک چیز بتا دیں کہ وہ شہباز شریف صاحب لنڈن کیا کرنے گئے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو نہیں معلوم کہ کس لیے گئے ہوئے. آپ کے پاس جو اس وقت عمران خان صاحب نے جس وجہ سے یلغار اور یہ جو جتھے لے کے اسلام آباد کے اوپر وہ آ کے حملہ کرنے جا رہے ہیں, وہ کس فیصلے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ کس فیصلے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں جن کے نام کے اوپر میں الیکٹ ہو کے ہوں, وہاں پہ سارے کا سارا نظام چلتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے قائد کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کسی کو روک تو نہیں سکتے نا. میں نے اس سے پوچھا کہ پرسنلی تو نہیں گئے نا, جیب سے تھک پک گئے ہوں گے تو سوچا بھائی سے مل لیا, لیکن اب آپ نے مجھے بتا دیا پروفیشنل ہے, مشورہ لینے گئے. I'll come back. اور آپ جانتی ہیں طنز اپنی جگہ کے اوپر. ہماری جرمن نہیں جانتی کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کل ٹویٹ کیا تھا آف ٹو پاکستان. ہماری جماعت کی پہچان اور ساری طاقت کا جو منبع ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی شخصیت سے آتا ہے, اور اس کے اندر اگر وزیر اعظم صاحب کسی وقت سمجھتے ہیں کوئی گائیڈنس کے لیے ان کو وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جب عمران خان صاحب ایک غیر ذمہ
جانبدارانہ طریقے سے وفاق کے اوپر یہاں پہ حملہ کرنے کو جا رہے ہیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے, جو عمران خان صاحب جو اس تعیناتی کے اوپر بھی قانون بنا کے گئے ہیں, آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2020, اس کے مطابق ہم تعیناتی بھی انشاءاللہ کریں گے. ایک بات تو انہوں نے کی کہ ایک قدم پیچھے لینا پڑے گا. آپ نے ایک قدم پتہ نہیں پیچھے لینا ہے کہ نہیں لینا, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے آپ ایک قدم مزید لڑائی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, کیونکہ وفاق نے جس آفیسر کو سی سی پی او لاہور کے حیثیت سے معطل کیا, آپ لوگ ان کو اپنے اجلاس میں ود یونیفارم بٹھا رہے ہیں اور آپ بضد ہیں کہ نہیں نہیں یو وانٹ دس مین. یہ خلاف آئین خلاف قانون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں جی, علی پرویز صاحب بھائی ہیں میرے, انہوں نے جو بات کی پہلے اس کو تھوڑا کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے شاید کانسیپٹس کلیئر نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کانسیپٹس تو علی پرویز صاحب کے کلیئر ہیں, لیکن اس کو تھوڑی مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے. انہوں نے بالکل درست کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تو یہی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے مفادات کا تحفظ کرے. خان صاحب بھی ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ اسٹیٹ کے مفادات آتے ہیں وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں رہ سکتی, وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے. یہی وہ بات کر رہے ہیں. اور پہلے اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیشہ اسی پریمائز پہ سٹینڈ لیتی تھی کہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ متاثر ہو رہے ہیں, چاہے انہوں نے میاں صاحب کو گورنمنٹ سے جب ہٹایا وہ مشرف ایرا میں, یا اس سے پہلے جتنی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے انٹروین کیا, کبھی ایکسپلیسٹلی کیا, کبھی طریقے سے کیا, تو اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. اب اگر اچانک اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ کرپشن کے کیسز ختم کرنے سے, یا ایسے لوگوں کو جن پہ بڑے بڑے الزامات جو ہے عمران خان تو لگاتے ہی رہے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ہی لگتے رہے ہیں, اور جو سزائیں ہوتی رہی ہیں اور جو وہ سارے کریٹڈ کو عمران خان نے کریٹ نہیں کیے تھے, اس سے بہت پہلے کے یہ معاملات ہیں. یہ تو 1990 کی دہائی سے چل رہی ہیں چیزیں, تو ان ساروں سے بیک ٹریک وہ نہیں کر سکتے اور کہہ سکتے کہ اب ہم نیوٹرل ہیں. ایسے نہیں ہوتا. تو دوبارہ میں کیٹیگوریکلی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ نیوٹرلٹی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ملکی معاملات سے نیوٹرل ہو جائیں. ہاں, الیکشن ضرور آپ نیوٹرل ہو کے کرائیں, جو جیتتا ہے اس کو جیتنے دیں. میں بالکل قطعاً ٹھیک ہے, نون لیگ کو بھی اسٹیبلشمنٹ کبھی سپورٹ کرتی رہی ہے, کبھی پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آ گئی, کبھی پی ٹی آئی آ گئی. یہ ہوتا رہا ہے اس ملک میں, تو ساروں کو پتا ہے. اگر میں ڈینائی کروں تو یہ غلط بات ہوگی, لیکن میں بالکل جینوئنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل رول نہیں ہونا چاہیے. ہاں, لیکن جہاں پہ ملکی مفادات کی بات آئے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی تھی, کیونکہ فرسٹ ورلڈ میں یہ ہوتا نہیں ہے, وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ایسی نہیں ہوتی. لیکن خان صاحب کچھ اور کہتے ہیں نا, خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے, ان کو نیوٹرل نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ. ٹاپ لیڈرشپ جو خان صاحب دیکھیں, آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتی تو نہ سمجھے, ظاہر ہے نہیں سمجھی اس لیے تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے. تو بات کی مجھے خان صاحب کی بات کی بڑی اچھی طرح سمجھ ہے, مجھے نہ سمجھائے. وہ کون سی بات ہے جس کی صرف آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے اور باقی سب کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے نہیں, جو لاکھوں لوگ خان کو, کروڑوں لوگ ووٹ دے رہے ہیں, سب کو سمجھ آ رہی ہے. میں صرف آپ کے لیے ایلوسیڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتی نہ سمجھے, لیکن عوام میں جو آڈینس ہے وہ فیصلہ کر لے گی. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں گے غلط کہہ رہا ہے, تو آبویسلی وہ پی ٹی آئی کو ووٹ بھی نہیں دیں گے, سپورٹ بھی نہیں کریں گے. جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. اس میں کیا بات ہے, میں نے اپنا موقف دے دیا. اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف, رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف. ٹھیک ہے, علی پرویز صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی کہ ان کے جو زندگی کے معاملات ہیں ضرور دیا, لیکن آپ نہیں, اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ دماغ الٹ گیا ہے. اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے, لیکن خان صاحب کی یہ رائے نہیں ہے نا. خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں, آپ کی رائے سر آنکھوں پر. میں خان صاحب کی بالکل یہ رائے ہے کہ الیکشن نہیں, میں بھی یہی خان صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروانے کے معاملے پہ بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے. الیکشن میں کسی کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے, لیکن جہاں پہ اسٹیٹ کے انٹرسٹ آ رہے ہوں وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں رہ سکتی. یہ کہہ رہا ہوں. اب کتنی دفعہ ریپیٹ کروں, کہتی پورا پروگرام میں دوبارہ نہیں سمجھ آئی تو نہیں آئی. لیٹس موو آن. آگے چلیں. آگے رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بھی مائنڈ سیٹ ہے وہ آج نہیں ڈیولپ ہوا. یہ نون لیگ کی لیڈرشپ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے تھے. علی پرویز صاحب تو ذرا چھوٹے ہیں, اس وقت میں تب بھی پالیٹکس میں تھا, بلکہ میری فیملی تو تھی, ان کی بھی خیر تھی. تو تب پیپلز بی بی بے نظیر بھٹو شہید نے ان کو گاڑی سے نکال دیا تھا کہ کس طرح کی فضول یہ گفتگو کر رہا ہے نون لیگ کی خواتین کے بارے میں. ان کو اپنی پارٹی میں لا کے اتنا بڑا عہدہ انہوں نے دے دیا,
اور اب وہ ظاہر ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو ہے، ان کو پہلے بھی مار پڑی تھی، انہی اداروں سے پڑی تھی، یہ بھی سب کو پتا ہے مشرف دور میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اب تو یہ میرا خیال ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے بندے کو انہوں نے وزیر داخلہ لگا دیا. ان کے پاس اچھے خاصے پڑھے لکھے لائق لوگ چلے موجود یہ ہیں. ان کا پروگرام ہے. جو آپ نے بریک ان کے لے ساتھ لیا کیا وہ مجھے ٹھیک اور ہے. عامر ضیاء صاحب کو شامل کرنا ہے. ان کا مسئلہ ہے، احسن صاحب بھی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو عامر ضیاء صاحب کے پاس جائیں گے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر ضیاء صاحب، یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر کے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، جب آلریڈی ادارہ آفیشیلی اپنا میسج کلیئرلی دے چکا ہے کہ ایکسٹینشن از ناٹ گوئنگ ٹو بی آن کارڈز، اور یہ لکھی پڑی بات ہے، یہ پتھر پر لکیر ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی، پھر بھی کیوں اس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں؟ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سب سے حساس، سب سے مضبوط اور ایسا ادارہ ہے کہ جس کے اوپر ہر مشکل گھڑی میں قوم جو ہے اس کی طرف دیکھتی ہے، اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے. اور وہ متنازع مطلب ہے کہ ایک آپ دیکھیں ایک تنقید کا ایک طوفان ہے، مطلب ہے جو ان کی طرف کہتے ہیں نا کہ all guns are directed towards them. اور اس کے اوپر ایک سنجیدہ بحث کی بھی ضرورت ہے. لیکن یقیناً آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوئی قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جو بھی لیفٹیننٹ جنرل جو ہوتا ہے، جو بھی مطلب منتخب ہو کر آئے گا، جس کو بھی تعینات کیا جائے گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ وہ دیکھیے گا وہ پاکستان اور پاکستان آرمی کی نمائندگی کر رہا ہوگا. اس میں کوئی اپنا بندہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو بعض لوگ جو یہ فاہیں پھیلا رہے ہیں یا قیاس آرائی کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے حوالے سے، میرے خیال میں انہوں نے 6 برس گزار لیے. ان کو خود انہوں نے جو میں نے سنا ہے کہ جو انہوں نے اپنے کلوز سرکل میں بات کی ہے کہ وہ بالکل ایکسٹینشن لینے کے موڈ میں نہیں ہے. ان کا ادارہ شروع کے اس سال کے اوائل میں یہ بات پہلے ہی اعلان کر چکا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ تو پھر وہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر 1-2 دن کے اندر، 4-6 دن کے اندر جب حکومت اعلان کر دے گی نئے آرمی چیف کا، تو یہ تمام قیاس آرائیاں، یہ تمام غیر یقینی صورتحال خود بخود دم توڑ دے گی. کیونکہ جب نیا آرمی چیف آئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر آرمی چیف آ کے ایک اپنے طرح سے اس میں ایک تو کنٹینیوٹی آف پالیسی بھی ہوتی ہے جو کور ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہے، لیکن وہ اپنی بھی ایک اسٹیمپ لگا رہا ہوتا ہے. تو نیا آرمی چیف جو بھی آئے گا وہ دیکھے گا اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے سیاسی محاذ کے اوپر، ایک جیو پولیٹیکل جو چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، دفاعی چیلنجز ہیں، تو اس کے حساب سے پھر وہ ایک روڈ میپ جو ہوگا میرے خیال میں دیں گے اور آگے بڑھیں گے. یہ تو واقعی نہیں ہونا چاہیے. میں آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تینوں مہمانوں کا شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.